2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے، تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں، اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچلا اور کہا کہ نہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نہیں، عوام کا کام ہے۔ اور جب سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگیں، جب جمہوریت پنپنے لگی، تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پھر اس جماعت کو آپ کی منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعت میں سے ایک انسان جو 22 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، پھر اسی کو اٹھا کر، اس نالائق اور اس نااہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے ہمارے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کر دیا گیا۔ آج پی ڈی ایم نے کیا کہنا ہے عمران خان کو؟ وہ عمران خان آج خود چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ خود 2.5 سال کے بعد جبکہ وہ 3 سال پورے کرنے جا رہا ہے، آج وہ بڑی ڈٹائی سے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا۔ وہ خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نااہل بھی ہوں اور نالائق بھی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ اور جب اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے۔ کوئی ملک توڑے تو بھی معصوم، کوئی آئین توڑے تو بھی معصوم، کوئی سیاچن گوا دے تو بھی معصوم، کوئی کشمیر کا مقدمہ ہار بیٹھے تو بھی معصوم، کوئی اپنا حلف توڑ کر سیاست میں دخل اندازی کرے تو بھی معصوم، کوئی اپنے مخالفین کو قتل کرا دے تو بھی معصوم، کوئی اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں ڈال کر اس کو موت کے دہانے تک پہنچا دے تو بھی معصوم، کوئی اربوں روپے کی کرپشن کرے۔ پیزا والے کو جانتے ہو نا؟ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ آواز نہیں آئی، اونچی بتاؤ کیا نام ہے پیزا والے کا؟ اور زور سے لاڑکانہ والوں کیا نام ہے پیزا والے کا؟ کوئی سرکاری ملازم ہو کر بھی اربوں خربوں روپے کے اثاثے بنا لے تو بھی معصوم۔ میڈیا پر سرکس لگے تو سیاستدانوں کے خلاف لگے، کردار کشی ہو تو صرف سیاستدانوں کی ہو، اور آئین کے قاتل اور بے نظیر بھٹو شہید کا قاتل مشرف، اس کو پاکستان میں لانے کی بات تک نہیں ہوتی۔ نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار دے دیا، لیکن تمہاری نہ اتنی جرت ہے، نہ تم میں اتنی غیرت ہے
کہ تم بے نظیر بھٹو کے قاتل مشرف کو پاکستان لانا تو دور کی بات ہے، تم تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے، اتنے ڈرپوک آدمی ہو۔ جس عدالت نے مشرف کو آئین روندنے کی جو اس نے گناہ کیا تھا، اس پر اس نے مشرف کو جب پھانسی کی سزا سنائی تو لاڑکانہ والوں، اس عدالت کو جس نے کمال بہادری دکھاتے ہوئے بے نظیر بھٹو کے قاتل اور آئین پاکستان کے قاتل مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اس سزا سنانے والی عدالت کو ہی پھانسی چڑھا دیا گیا۔ مگر یاد رکھو کہ مشرف آج ملک میں واپس نہیں آ سکتا۔ مشرف کے لیے پاکستان کی سرزمین کے دروازے بند ہیں اور بند رہیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آئین روندنے کے جرم میں مشرف کو پھانسی دینے والا وہ بہادر جج جسٹس وقار سیٹھ جو اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، اس کے آئین کو سر بلند رکھنے کے جرأت مندانہ فیصلے کو پاکستان کی عوام نہ صرف یاد رکھے گی بلکہ زندہ رکھے گی انشاءاللہ۔ ایک ہارا ہوا شخص، ایک شکست خوردہ شخص، ایک ناکام شخص، عوام کا مجرم شخص پی ڈی ایم سے این آر او کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بولو لاڑکانہ والوں، عمران خان کو این آر او دو گے؟ کیا عمران خان کو این آر او دینا چاہیے؟ ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اکیلا، ناکام ہے، ہارا ہوا ہے، اس لیے اب کسی کو کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے، کبھی کوئی اپنا میسنجر بھیجتا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے خاندان والوں کو ہفتہ ہفتہ اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن ان کا میسنجر جو این آر او کی بھیک مانگنے یہ آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اس سے کوئی بھی بات کرو تو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اور اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک سے غداری کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے، تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات اور حیثیت اب ایک این آر او دینے والے کی بھی نہیں رہی۔ تم جانتے ہو کہ کس کو کہنا ہے کہ این آر او نہیں دینا۔ سناتا کہتا وہ عوام کو ہے، سناتا کسی اور کو ہے، جانتے ہو نا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے۔ اپوزیشن جب مہنگائی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہو اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے۔ یہ پہلا سیاستدان ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس نے انڈیا جا کر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، اس نے انڈیا جا کر پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف بات کی تھی۔ یہ وہ پہلا سیاستدان ہے اور پہلا جعلی وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم بن کر جب یہ امریکہ گیا تو اپنی فوج اور آئی ایس آئی پر حملے کیے۔ پاکستان کی یادداشت کمزور نہیں ہے۔ آج تم اپوزیشن کو یہ مت کہو کہ اپوزیشن فوج کے خلاف بات کرتی ہے۔ اپوزیشن اور پاکستان کی عوام کے پاس تمہاری وہ سب ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے فوج کے اوپر سیدھے سیدھے حملے کیے ہوئے ہیں، اور ایک پیج کی رٹ لگا کر جتنا تم نے فوج کو بدنام کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہو۔ اور جب روٹی، ابھی کسی نے مہنگائی کی بات کی تھی نا، جب روٹی 30 روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے۔ جب آٹا 90
रुपए किलो हो जाता है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे है। जब एलएनजी पर ये 122 अरब का डाका डालता है, एलएनजी को टाइम पर सस्ती एलएनजी नहीं मंगवाता, और आपको जब महंगी एलएनजी मिलती है, आपके घरों में जब गैस की शॉर्टेज होती है और चूल्हे नहीं जलते, और जब अवाम का ये महंगाई से कचूमर निकालता है तो कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। तुम ज्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करो। फौज की पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद कराने और उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए तुम फौज को सियासत में घसीटते हो। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नाअहली की वजह से कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी और नाअहली और नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से सियाचिन पे खड़ा फौजी ये सोचता है कि मैं दिन रात इधर अपने वतन अजीज की खातिर खड़ा हूं, लेकिन इस साल मेरी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और मेरे घर में चूल्हे की आग ठंडी हो रही है। और फिर कहते हो कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। किसको सुना रहे हो ये? क्योंकि अवाम तो तुम्हें लेकर नहीं आई, तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और कहते हैं कि ये फौज को कहते हैं कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टो। नहीं, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। हम सिर्फ सेलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ, और जब तुम इससे पीछे हट जाओगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने, तुम्हारी हालत काबिले रहम है। फिर कहता है कि इन बच्चों की अहलियत क्या है? मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत। तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो, पाकिस्तान की आवाम तुमसे ज्यादा सियानी है। इंशाअल्लाह पीडीएम के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब तुम दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से रुखसत हो जाओगे। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जंग पीडीएम से नहीं है, तुम्हारी जंग इन 22 करोड़ अवाम से है जिनके ऊपर तुम बिजली और कहर बन के टूटे हो। और ये जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। ये जंग मैं आज ऐलान करती हूं कि ये जंग ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो।